چونکہ صفی وہ ہے جو خود خدا کی رضا چاہے، نجی وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، ذبی وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، روح وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، مگر حبیب وہ ہے کہ خدا خود اپنے حبیب کی رضا چاہے۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس بات پر کہ رب نے ہمیں اسلام کی دولت دے کر کے مالا مال فرمایا ہے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے، اسی بات پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ کی نعت پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ ہم میں مبعوث فرمایا۔ پیارے مسلمانوں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ اس بیٹھنے کی وجہ سے تم قسم لے سکتے ہو، قسم کھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ قسم لیتے ہیں، بخدا یا رسول اللہ ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد یہی ہے، ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہی ہے، ہمارے بیٹھنے کا ریزن یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میں تم سے کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں قسم لے رہا ہوں، بلکہ قسم میں نے اس لیے لی ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صحابہ کے ان کام کی وجہ سے، صحابہ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، کہ تمہارا یہ عمل، تم یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہو، کہ یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کا طریقہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے کیسی شان بیان کی، کیا عظم، دڑیا پک گئی ہے ہمارا اتروا کی وجہ سے، وقت سے پہلے ہی پک گئی ہے۔ لوگ جب عطر لگاتے ہیں تو ہمار دڑیم لگائی دیتے ہیں، اسی لیے ہم پہلے میں سے بہت الرٹ رہی تھے، بہت ہوشیار ہو جائی تھے، کوئی عطر لے کے آوت ہے ہم بالکل ہوشیار ہو جائے کہیں دڑیم نہ لگائی تھی، وہ دڑیم لگائی کہ ہمارا دڑیا پکائی دی۔ پھر اللہ تعالی صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ان کا بڑکپن ہے کہ یہ بڑی محبت سے اور خوشبو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہے جس کو دنیا میں بھی چھوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی قبر میں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہے، تو ہم اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسی پر اجر عطا فرماتا ہے۔ کوئی پیاسا ہے ہم پانی پلا دیں، کوئی بھوکا ہے ہم کھانا کھلا دیں، کوئی راستے سے بھٹک گیا اس کو صحیح راہ دکھا دیں، کوئی بڑا ہے اس کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، جھوٹ سے بچیں، عبادت و ریاضت میں لگے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر نیکیاں عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے اور اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ مگر جب آدمی مر جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو پیارے مسلمانوں، اب تو وہ پانی پلا نہیں سکتا، کھانا کھلا نہیں سکتا، اچھے عمل کر نہیں سکتا، تو اس کو نیکیاں ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ انتقال کر چکا ہے، مر چکا ہے۔
مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے اور اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ اپنے خالص پیسوں کو، اپنے حلال کے پیسوں کو مدرسے میں لگا دے، مسجدوں میں لگا دیں، رفاہی کاموں میں لگا دیں، تو جب تک دنیا میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اگر اچھی چیز بنا دی دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز میرے عطا فرماتے ہیں، ایسا علم زمین پر چھوڑنا جس سے نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرنن لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو علم والے کو جو سکھا کر چلا گیا، آج حضرت حافظ و قاری محمد عامر صاحب قبلہ بچوں کو سکھا رہے ہیں، یہ تو سکھا کر چلے جائیں گے، مگر ان کے بچے جن کو انہوں نے پڑھایا ہے ان کے بچے آنے والے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ بچے آنے والے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو یہ علم کا سلسلہ یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے، میرے آقا فرماتے ہیں علم والا اگر علم دے کر چلا گیا تو چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلے کی وجہ سے، تعلیم علم و تعلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد زمین پر چھوڑنا جو دنیا سے چلے جانے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ تو جب تک اچھی اولاد، اچھے بچے، اچھے لڑکے اس دنیا میں رہے اور دنیا سے تمہارے کوچ کر جانے کے بعد یہ مغفرت کی دعا کرتے رہے، تمہارے لیے ایصال ثواب کرتے رہے، تمہارے نام پر مدرسوں میں، مسجدوں میں لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے رہے، تمہاری مغفرت کی دعا کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر عطا فرمائے گا اور اس کا بہتر صلہ۔ پیارے مسلمانوں، اسی لیے آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، ضرور بڑھائیں، اچھی تربیت سکھائیں، صحیح تعلیم دیں، تاکہ وہ آپ کے مقام کو سمجھ سکے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسا اخلاق پیش آنا ہے۔ پیارے مسلمانوں، آپ اپنے بچوں کو مؤدب بناؤ، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات آ گئی تھی تو میں نے یہ ضمناً کہہ دی، یقیناً دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی بچوں کے عمر میں اور بچوں کے والدین کے اور جتنے لوگ یہاں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس لگی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کی باتوں کو سنی، ایک شخص کھڑا ہوا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں سب سے زیادہ بلند و بالا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، چونکہ اللہ نے ان کو دنیا میں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ صفی اللہ ہیں۔ ایک اور کھڑے ہوئے کہا نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا مقام اللہ کی جانب، اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، کیونکہ وہ نجی اللہ ہے۔ ایک اور کھڑے ہوئے کہا نہیں، حضرت موسیٰ کا مقام بہت بلند ہے، چونکہ وہ کلیم اللہ ہے، کوہ طور پر جا کر ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے۔ ایک اور کھڑے ہوئے کہا نہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، چونکہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک اور کھڑے ہوئے کہا نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ وہ ذبیح اللہ ہیں، ان کو بچا بھی لیا گیا، ان کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، اس لیے وہ ذبیح اللہ ہے۔ ایک اور کھڑے ہوئے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے وہ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ میرے آقا نے سب کی باتیں سنی اور کہا میں نے تم سب کی باتیں سن لی، تم کہتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، تو بے شک صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، تو بے شک نجی اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک کلیم اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بے شک ذبیح اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، بے شک روح اللہ ہے، مگر سن لو میں حبیب اللہ۔ تو اس سے پتا چلا کہ صفی ہونا اور ہے، نجی ہونا اور ہے، کلیم ہونا اور ہے، خلیل ہونا اور ہے، ذبیح ہونا اور ہے، روح ہونا اور ہے، حبیب ہونا اور ہے۔ چونکہ صفی وہ ہے جو خود خدا کی رضا چاہے، نجی وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، ذبیح وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، روح وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، مگر حبیب وہ ہے کہ خدا خود اپنے حبیب کی رضا چاہے۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے عزیزان ملت اسلامیہ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے بے مثل و مثال بنایا ہے، کوئی مثال نہیں ہے، ہم سب کے نبی کی کوئی نظیر نہیں ہے، ہم سب کے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے، کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم کو بے مثال بنایا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین سے پوچھا، کہا کہ اے جبریل، تم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک سارے نبیوں کی نبوت کو دیکھا، سارے رسولوں کی رسالت کو دیکھا، کائنات کو دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، کائنات کی ہر شے کو دیکھا۔ کہا اے جبریل یہ تو بتاؤ، کیا میری طرح کوئی گزرا، کوئی میرے مثل و مثال تھا، میری طرح کوئی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو سچ ہے، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے، سب کچھ دیکھ لیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو چھان بین ڈالا ہے، پر یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، یا رسول اللہ آپ کی طرح کوئی نہیں دیکھا ہے، آپ کے مثل و مثال کوئی نہیں دیکھا ہے، آپ کی طرح کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اسی کی طرح جمانی بریلی کے تاجدار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان نے کچھ یوں کی ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک میں یک، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایسی شان ہے پیارے مسلمانوں۔ بس آخری بات چونکہ وقت ہو چکا ہے، ابھی اور بیان کری، تیار ہو؟ ہم تو سوچے تو گھبرائے گئے، وہی وجہ سے جلدی نہیں بولے رہا، نہیں جیسا کہا ہے، ہم تو 2-3
3 घंटा ही बैठे हीला बनाए। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिल जुद वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम यही जज्बा होना चाहिए। इससे पता चलता है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। अब बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है। खेत बंजर है तो बरसात से क्या होता है, खेत बंजर है तो बरसात से क्या होता है। माशाअल्लाह आप लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, कब्रिस्तान में नहीं बैठे हैं। आप लोग बहुत अच्छा जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। हजरत तकरीर कर रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। हजरत आप इशारा। माशाअल्लाह, आपके समातों को मैं सलाम करता हूँ। वरना तकरीर सुनने के लिए कौन तैयार होता है। और ये तकरीर ऐसी चीज होती है जिससे हमें इस्लाम का पैगाम, जिसके जरिए हमें करना क्या है। हम तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, पर हमारा इस्लाम कैसा होना चाहिए। हम ईमान वाले हैं, हम मोमिन हैं, तो हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। यह है कि नहीं सवाल। मीडिया वाले सवाल करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सवाल करें कि आप ईमान वाले, आप मोमिन हैं तो आपका ईमान कैसा होना चाहिए। हम अल्लाह के बंदे हैं तो हमारी बंदगी कैसी होनी चाहिए। अल्लाह ने इसीलिए बंदा बनाया है ताकि हम अल्लाह की बंदगी करें। उठते बैठते चलते फिरते ये बातें भी रह गई थी कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 63 साल जिंदगी, 53 साल मक्की जिंदगी और 10 साल मदनी जिंदगी। खुदा की कसम कोई वक्त ऐसा नहीं था जब नबी ने अपनी इस प्यारी उम्मत को याद न किया हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो जब कान को लगाया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे थे, जबान से ये निकल रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। फिर उसके बाद क़याम करते तो ये उम्मत को याद करते, गारे हिरा में जाते इस उम्मत को याद करते, गारे सौर में इस उम्मत को याद करते, यहाँ तक कि मेराज की रात अल्लाह की बारगाह में गए तो इस उम्मत को याद किया। और जब आखिरी वक्त आया, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर के अंदर उतार दिया गया। प्यारे मुसलमानों, जो सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से, कब्र शरीफ से बाहर आए तो देखा कि नबी के लब हिल रहे हैं, तो सहाबी मुस्कुराने लगे, अपने कान को नबी के लब से लगाया। तो खुदा की कसम आखिरी वक्त में भी मेरे आका इन गुलामों को याद कर रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जभी तो बरेली के ताजदार का इश्क बोल उठा है कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत की। इसलिए प्यारे मुसलमानों, मेरा बना दस्तूर है, मैं भी कुर्सी से जब उठूंगा तो कहूंगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैठूंगा तो कहूंगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई काम पड़ेगा तो कहूंगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्यों ना कहूं, जो हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ करके ईमान वाले हुए हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ करके मोमिन कहलाए हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ करके इज्जतदार हुए हैं, उसी नबी के सदके कल क़यामत के दिन खुदा की कसम मग़फ़िरत का सामान मिलने वाला है, मग़फ़िरत का तोहफा मिलने वाला है।
इसीलिए एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका मुस्कुराने लगे, कहा मेरे प्यारे सहाबा तुम क़यामत के बारे में पूछते हो, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली? आज से 1450 साल पहले क़यामत की तैयारी है। तो सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, मेरे पास इबादतों का अंबार नहीं है, पर या रसूल अल्लाह इतना है कि मैंने अपने सीने को आपकी मोहब्बत का मदीना बनाया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी जाओ, तुम जिससे मोहब्बत करते हो कल क़यामत के दिन उसके साथ उठाए भी जाओ। इसीलिए प्यारे मुसलमानों तुम वलियों से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। नबी आखिरुज़्ज़मा खातमे पैगंबरा सय्यदुल मका हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। वजह क्या है? क्यों? जब हम मर जाएंगे कोई हमारे साथ जाएगा? हमारे घर के लोग जाएंगे? हमारे दोस्त अहबाब जाएंगे? हमारे साथी लोग जाएंगे? कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। कब्र अंधेरी होगी, बस हमारे अमाल जाएंगे, हमारी रूह हमारे साथ होगी। अल्लाहु अकबर। वही कब्र अंधेरी कब्र है, कौन काम आएगा? मगर कुर्बान जाओ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, खुदा की कसम उसी नबी की हमारे कब्र में आमद होगी। फरिश्ते मुनकर नकीर पूछेंगे, इशारा करेंगे, कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, ऐ बता तू इस नबी के बारे में, इस शख्स के बारे में क्या कहता था? खुदा की कसम जब ईमान वाला होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, नबी से उल्फत करने वाला होगा, नबी की मिलाद मनाने वाला होगा, नबी का जश्न मनाने वाला होगा, नबी के नाम पर जुलूस निकालने वाला होगा, तो वो कब्र में मचल कर कहेगा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और बरेली के ताजदार फरमाते हैं, और जब नबी की आमद होगी हम जवाब देंगे। खुदा की कसम नबी की आमद होगी और नबी के चेहरे से जो नूर निकलेगा वो मोमिनों की कब्र में सुबह कयामत तक लहराता रहेगा, की कब्र में उजाला हो जाएगा। इसीलिए सुन्नी मुसलमानों अपने बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, अपने वालिदैन से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, अपने घरवाली से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, अपने घर बार के लोगों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। क्यों? क्योंकि यही नबी की मोहब्बत, यही नबी के चेहरे का नूर हमें सुबह कयामत तक मसरूर करेगा। बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। राजरानी मिल्लत इस्लामिया। तो इसीलिए प्यारे मुसलमानों नबी की मोहब्बत काम आने वाली है। मेरे आका ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन वो उसके साथ उठाया जाएगा। अल्लाह ताला सलामत रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह सुन्नी मुसलमानों ईमान काम आएगा। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारी बंदगी कैसी होनी चाहिए हमें सोचना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और एक बात सुनते चले, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम को भेजा है। क्यों भेजा? अपने बंदों को गाइड करने के लिए, अपने बंदों की रहबरी के लिए, अपने बंदों की हिदायत के लिए, अपने बंदों को सही राह दिखाने के लिए, अपने बंदों को सही स्पीच सुनाने के लिए, सही तबलीग करने के लिए
اللہ نے اپنی طرف سے اپنے خاص پیغمبروں کو، اپنے خاص نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا تاکہ یہ لوگوں کے بیچ میں جا کر ایک خدا کی عبادت کا پرچار و پرسار کریں۔ ہم یہاں اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم تمہیں بتا سکیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی عظمت کیا ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی رفعت کیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک رسول آئے ہیں، مگر سارے رسولوں، سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب، ہم سب کے نبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو کچھ نہ کچھ خاص چیزیں عطا فرمائی۔ اب ہوتا ہے نا، ہم عالمانہ لباس میں آئے اور کچھ لوگ ایسے بھی تو آ سکتے ہیں، یہ لباس ہی تو ہے، کوئی ٹوپی لگا لے، جبہ پہن لے، پاجامہ پہن لے اور آ کر کے کرسی پہ بیٹھ جائے، آپ لوگوں کو ایسے ہی سمجھ کے کچھ بھی بیان کرنے لگے۔ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم نے 13 سالہ مدرسے میں صرف کیا ہے، تو بھائی اس کا ثبوت ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مدرسے کے لوگوں نے ہمیں دیا ہے، پروف دیا ہے، تاکہ ہم جب لوگوں کے درمیان جائیں تو ڈپلومہ کی طرح 2 سالہ کورس کر کے وہ یہ نہ دکھائیں کہ دیکھو ہمارے پاس مارک شیٹ ہے، ہم ڈپلومہ والے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، جیسا بھی ہوں اللہ نے نوازا ہے، ہمارے اساتذہ کی کرم فرمائیاں ہیں، ہمارے اساتذہ کی نگاہ کرم ہے، بڑا فضل ہے اساتذہ کا، بڑی کرم فرمائی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پیارے مسلمانوں، تو ہمارے پاس پروف ہے، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم 13 سال مدرسے میں رہے اور مدرسے میں ہماری ہسٹری رہی ہے کہ ہم کرتے کیا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی آ کر کے لوگوں کے بیچ میں کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر نبی کا اپنا اپنا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ۔ ہر نبی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، پیارے مسلمانوں 40 سال آپ مکے والوں کے ساتھ رہے، مگر جب نبوت کا اعلان کرنے کا وقت آیا، جب اللہ نے کہا کہ اپنے نبی ہونے کو ظاہر کر دو، حالانکہ میرا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوا ہے، صرف اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنتو نبیوں و آدم بین الروح والجسد، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کا پتلا تیار ہو رہا تھا، آب و گل کے درمیان تھے حضرت آدم علیہ السلام، اس وقت بھی ہم سب کا نبی تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے بھی میرا نور تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری۔ جب سیدنا جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا کہ اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ اللہ تمہاری عمر کتنی ہے،
تم کتنے سال کے ہو گئے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، پر اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا چوتھے حجاب میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ خدا کی قسم میرا نبی فرماتا ہے کہ اے جبریل میرے رب کی عزت کی قسم جو ستارہ تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ میں ہی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ زندہ باد زندہ باد۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہ تھا۔ اللہ نے چاند کو جو روشنی عطا فرمائی، اللہ نے جو سورج بنائے، اللہ نے جو ستارے بنائے، اللہ نے جو کائنات بنائی، ساتوں آسمان بنایا، ساتوں زمینیں بنائی، سمندر کو بنایا، پہاڑ کو پیدا فرمایا، یہ ساری چیزیں اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کے آمد کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا، اسی لیے دنیا کو سجا دیا، دنیا کو سنوار دیا۔ جب دنیا سج گئی، دنیا سنور گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کو مکے کی سرزمین پر تو پیارے مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کو اللہ نے پروف عطا فرمایا ہے جسے ہم کہتے ہیں معجزہ۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے سے نوازا ہے، ہر نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے، ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ کیوں اختیار دینے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے میرے نام کا اعلان بار بار کیا جا رہا تھا، تو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں میں عالم ہوں۔ اعلان نہ کیا جاتا آپ کو شک و شبہ ہوتا کہ کون مولانا تقریر کریں گے۔ یہ ہو سکتا تھا نا، اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے کہ تقریر کون کرے گا، کوئی بھی کر سکتا، مگر جب نام کا اعلان کر دیا گیا میں آپ کے ذہن کو کھینچنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جب نبیوں کو بھیجا، چونکہ وہ بھی بندے تھے اور یہ بھی بندہ بن کر کے آئے تھے، مگر یہ خاص بندے تھے، اور بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ سارے بندوں کو ہدایت سکھا سکے، ہدایت کی راہ دکھا سکے، صراط مستقیم پر چلا سکے، اسی لیے آئے تھے۔ مگر کچھ لوگوں نے آبجیکشن کیا، اور رب کو معلوم تھا کہ میرے بندے آبجیکشن کریں گے، اعتراض کریں گے، وہ پوچھیں گے کہ تم تو ہماری طرح دکھ رہے، مطلب ہم کو جیسے آنکھ ہے تم کو بھی آنکھ ہے، ہم جیسا بولتے تم بھی ویسا بولتے، ہم جیسا سنتے تم بھی ویسا سنتے، ہمارے جیسے ہاتھ ہیں ایسے ہی تمہارے ہاتھ ہیں، تو تم کاہے کے پیغمبر، تم کیوں نبی ہو، ہم کیوں مانے کہ آپ نبی ہیں۔ عرب کے اندر حضور سید ہاشمی میاں فرماتے ہیں کہ دو قسم کے بے وقوف، ایک نبی کو مانتے تھے اور ایک نبی کو نہیں مانتے تھے۔ نبی کا معنی مانتے تھے، نبی کی جو میننگ تھی، نبی کا جو معنی تھا وہ مانتے تھے کہ بھائی جو نبی ہوگا وہ چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں ضرور نالج رکھے گا۔ بھائی میں عالم ہوں، قرآن کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنی معلومات کے مطابق ضرور بتاؤں گا۔ قرآن کی تفسیر پوچھیں گے، ہم نے مطالعہ کیا ہے، ضرور بتائیں گے۔ تو عرب کے لوگوں کو معلوم تھا کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دینا۔ اس مٹی کے اندر کیا ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو ضرور بتا دیتا کہ یہاں پانی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے اسی لیے نبی بنایا تھا کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے تھے، اور یہ جتنے دشمنان اسلام تھے سب کو معلوم تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیں گے، اگر یہ نبی ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، اگر یہ نبی ہے درخت کو بلائیں گے تو آ جائیں گے، اگر یہ نبی ہے تو پتھر ان کو سلام کرے گا۔
सब मालूम था, पर मसला ये था, एलर्जी ये थी कि हम आपको नहीं मानेंगे, हम आपको नहीं मानेंगे, पर आपके माना को मानेंगे कि भाई नबी है तो नबी का मतलब यही होता है कि छुपी हुई चीज़ों को बता देना। और कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं कि हम नबी को मानते पर नबी वाली नहीं मानते, नबी के माना को नहीं मानते, नबी की मीनिंग को नहीं मानते। इसीलिए अबू जहल इतना कट्टर काफिर था, वो अपनी मुट्ठी में छुपा करके कंकर लाए नबी की बारगाह में। भाई उसको मालूम है कि अगर ये नबी है, नबी होने का दावा कर रहे हैं तो हमारी मुट्ठी में छुपी हुई चीज ये बता देंगे। तो अबू जहल ने नबी की बारगाह में कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। ये भाई एक ऐसा सवाल था, वो फंसाना चाहता था, मगर अल्लाह ने सब कुछ दे करके भेजा था, इसीलिए ताकि जब बंदे मुतालबा करें, जब बातिल हक से कोई चीज मांगता है तो हक की जिम्मेदारी बनती है कि वो बातिल को इब्ताल करे, बातिल का खात्मा करे। तो अबू जहल आया, उसने सवाल किया, कहा नबी है, नबी तो हमारी समझ के मुताबिक अगर आप नबी हैं तो बता दें मुट्ठी में क्या है। अगर आपने बता दिया तो हम जरूर मान लेंगे कि आप नबी हैं, आपको भी मानेंगे, आप वाली भी मानेंगे। तो कहा ठीक है। तो कहा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं बताऊं या जो तुम्हारी मुट्ठी में है वो बताए। कहीं तो और फंसने वाली बात हो गई। कहा जो मुट्ठी में है वो बता दे। मेरे आका का इशारा था कि मुट्ठी के अंदर जो कंकर थी वो भी कलमा पढ़ने लगी, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू जहल नबी के कदमों में कंकर रखी और चला गया। तो प्यारे मुसलमानों, आज भी कुछ लोग हैं पर नबी को कहते कि हम नबी को नबी मानते हैं पर नबी का माना नहीं मानते। अरे देने वाला अल्लाह है। हम जो कहते हैं नबी छुपी हुई चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, तो अल्लाह की अता से, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह ने अता फरमा दिया तो वो बताते हैं, इसीलिए हम मानते हैं। और क़यामत कब कायम होगी, किसने बताया? हमारे नबी ने बताया। क़यामत कब आएगी, क़यामत की निशानियाँ क्या है, तो ये सारी चीज़ें छुपी हुई है, अभी हमारी नजरों के सामने नहीं थी। आज से 1450 साल पहले आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानदेही फरमा दी। प्यारे मुसलमानों, तो यही तो इल्म गैब है, क्या और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। इसीलिए प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत से कोई समझौता नहीं, नबी की मोहब्बत से कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमारा बाप हो अगर नबी की मोहब्बत से अदावत करता है तो हमेशा के लिए। हजरत अबू बकर के लड़के ने, हजरत ने याद दिलाया, जंगे बद्र में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपका सगा लड़का जंगे बद्र में दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा था ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जख्मी कर सके, ये टारगेट था। हजरत सैयदना अबू बकर नबियों के बाद इंसानों में सबसे बेहतर, जिन्हें अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक कहा जाता है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंगे बद्र में, तो जब आपका सगा लड़का बाद में ईमान लाया, जंगे बद्र के बाद एक मर्तबा साथ में बैठा हुआ था, कहा कि ऐ वालिद बुजुर्गवार, आप जंगे बद्र में मेरी तलवार के नीचे 3 मर्तबा आए थे, मैंने ये समझ के छोड़ दिया कि ये मेरा बाप है, दुनिया में आने का सबब इनकी वजह से मैं दुनिया में आया, इसीलिए मैंने अपनी तलवार से आपको कत्ल नहीं किया।
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں آپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں افضل البشر ہیں، ایمان بھی سب سے زیادہ، پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، خدا کی قسم سارے ایمان پر ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا تو میں محبت رسول میں، الفت رسول میں یہ نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، محبت رسول میں اپنی تلوار سے تمہارے جسم سے تمہاری گردن کو جدا کر، محبت رسول ہے۔ اسی جنگ بدر کے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ دوسرے خلیفہ ہیں مگر ایمان میں اتنے ٹائٹ، اللہ اکبر، جنگ بدر میں اپنے ماموں کو مار دیا تھا، تو محبت رسول سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایک منافق حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا، منافق تھا جس کے دل میں نفاق تھا، پوری سورت اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی، سورہ منافقون نازل فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے نبی کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں، اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، مگر خدا کی قسم جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس سے غداری نہیں کر سکتے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ منافقون نازل فرمائی اللہ نے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے زبان سے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے نبی پر، قرآن پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، مگر جو ہے بعد میں ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ ایک ابی بن کعب ایک منافق تھا جس کا نام ذہن سے نکل رہا، ایک منافق تھا، اس نے کہا تھا اپنے گروہ والوں سے تم نے یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا ساتھ دے رہے، ان کو کھلا رہے، اگر تم اپنا ہاتھ کھینچ لو یہ پریشان ہو کر کے مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ یہی بات جب حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے ٹکرائی ہے، خدا کی قسم محبت رسول میں یہ کہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم غدار ہو، تم مکار ہو۔ اور یہ بات جب نبی کی بارگاہ میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تعلق سے ایسی باتیں یہ منافق کہہ رہا ہے، میرے آقا نے اس کو طلب کیا۔ پھر اس کے بعد مجلس صحابہ میں وہ بھی تھا، اس نے کہا نہیں یہ غلط بول رہے ہیں، ہم نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس کے بعد اس کا سپورٹ کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے، کہا صحیح بات ہے ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم آیت کریمہ پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورہ منافقون، آپ جا کر کے مطالعہ کریں، سورہ منافقون کی آپ تلاوت کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد ہیں انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ نہ جاؤ، بس حج کے سارے ارکان وہ مدینے میں ہیں، مکے میں ہیں، حج کے سارے ارکان مکے میں ہوتے ہیں، طواف کر لیں، سعی کر لیں، میدان مینا میں جائیں، میدان عرفات میں ٹھہریں، مزدلفہ میں جائیں، مدینہ میں کیا ہے؟ کہنے والے معاذ اللہ رب العالمین آج بھی یہ کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں باقاعدہ، کہتے ہیں مدینہ میں کیا ہے؟ کہنے والا مدینے سے کہتا ہے کہ تم مدینہ آؤ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے مت آؤ۔ یا رسول اللہ کہنا مسجد تو خراب کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے لوگ داڑھی رکھنے والے لوگ، ٹوپی جبو دستار والے لوگ، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا پیارے مسلمانوں، منافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، معذرت چاہ رہا تھا، کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں کہی یہ باتیں کہ آپ کو نکال دیا جائے مدینہ سے، یہ لوگ مکہ سے آئے ہیں، ہم نے عزتیں دی ہے، ہم نے ٹھہراؤ کیا ہے، ہم کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ خدا کی قسم جھوٹ بول رہا تھا، اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی، اور جب اس سے کہا گیا کہ نبی سے معافی مانگو، وہ کہتا ہے کہ میں محمد عربی کا سجدہ نہیں کروں گا، یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ سجدہ نہیں کروں گا، فوراً
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نازل فرمائی، کیونکہ دشمنی دل میں تھی، بظاہر زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر دل میں عداوت ہوتی ہے۔ یہی ہم سنیوں کو تانا دیا جاتا ہے، یہ بدعتی لوگ، یہ مشرک لوگ ہم سے زیادہ اس روئے زمین پر جو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں، خدا کی وجہ سے، خدا کی قسم دنیا قائم ہے تو یا رسول اللہ کی اور یہ قیامت تک جب تک قائم رہے گی اللہ کے خاص بندے رہیں گے، مگر یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اللہ کے خاص بندوں کو۔ اللہ سے مانگو، اللہ ہی تو دیتا ہے مگر محمد رسول اللہ کے صدقے میں دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ یوتی وانا قاسم، رب مجھ کو دیتا ہے میں دنیا کو دیتا ہوں۔ اسی لیے پیارے مسلمانوں سورہ منافقون آپ جا کر کے پڑھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل تو محبت رسول ہی سب کچھ ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزہ دیا، کیوں؟ معجزہ دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ جب جا کر کے کہیں کہ تم یہ خدا کی عبادت کرو، ہزاروں معبودوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اپنے سر کو جھکانا ہے تو ایک خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ پوری روئے زمین آپ کے لیے ہے، جہاں چاہو وہیں جھکاؤ مگر خدا کے لیے عبادت کرو۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی عبادت کرو۔ ارے دنیا میں کون ایسا عالم ہے جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرو؟ ابے عبادت صرف اللہ کی جائے گی، ہم رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ بعد از خدا بزرگ توئی اس سے مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصے مختصر۔ ہم نبی کی تعریف و توصیف بھی بیان نہیں کر سکتے۔ پورے قرآن میں 30 پارے کے اندر اللہ نے نبی کی ہی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ کیا قرآن میں تبیانا لکل شیء، ہر چیز یہی ہے نبی کی تعریف و توصیف۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا جب صاحب قرآن یعنی قرآن والا اللہ خود اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اے رضا جب صاحب قرآن خود مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو اللہ نے سارے نبیوں کو معجزہ دیا تاکہ یہ بندے جب کہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم کہے کہ نبی ہو، ہمارے ساتھ رہتے، ہمارے ساتھ کھاتے، ہمارے ساتھ پیتے، ہم کیسے مان لے تم نبی ہو؟ تو اللہ نے جو پاور دیا تھا نا تو اس پاور کا اظہار کرتے تھے، اس معجزے کو دکھاتے تھے تاکہ یہ جانے کہ واقعی یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے، ایسے نکالتے جب بڑا چمکدار ہو جاتا تھا، چمکتا تھا، اور قرآن کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی بے عیب ہوتا تھا، یعنی کوئی عیبدار نہیں ہوتا تھا، یہ معجزہ تھا۔ اور ایک عصا عطا فرمایا تھا جسے ڈنڈا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، مولا یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، پانی کے چشمے جاری کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں اس ڈنڈے سے کر لیتا ہوں۔ بس یہی ایک بات میں بیان کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور دیکھوں گا کہ اگر آپ کا مزاج بنتا ہے تو اور بھی بیان کرنے کی کوشش کروں۔ نہیں، اللہ کا فضل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے سامیانے میں آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے چاہا فجر تک حدیث سناتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے تو سنتے ہیں، اجازت ہے، آپ بیٹھے رہیں فجر تک۔ اللہ نے چاہا اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ نے جو کچھ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، کوئی دکھاوا نہیں، آپ بیٹھے رہیے۔ ہاں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی بولیں گے حضرت، میں جانتا ہوں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ بس تھوڑی دیر، 1 منٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ڈنڈا عطا فرمایا چھڑی، جب مٹی پر مارتے تو پانی نکل جاتا تھا،
اور مٹی سے پانی نکالنا، آج تو مٹی ہی سے پانی نکل رہا ہے. جو پانی نکالنے والے آدمی ہوتے ہیں آتے ہیں اپنی مشین کو لے کر کے، آج بھی 80 فٹ 100 فٹ پہ پانی نکل جاتا ہے. مگر آپ دیکھیں اللہ نے جو سارے نبیوں کو معجزہ، جو سارے نبیوں کو کوالٹی، جو سارے نبیوں کی صفتیں عطا فرمائی تھی، اللہ نے وہ ساری صفتیں، سارے معجزات اللہ نے تنی تنہا اپنے محبوب مصطفیٰ کریم میں جمع فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کا چشمہ جاری کرتے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ معجزہ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی اچھی خاصی جماعت تھی، اچھی خاصی تعداد تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ پانی تاکہ وضو کر لیا جائے، وقت ہو چکا ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بس پیالے میں یہی پانی ہے، ہم صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، جانور بھی ہیں، یا رسول اللہ اسی میں سے کیسے چلے گا؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پلیٹ کے اندر پیالے میں اپنا دستے رحمت پھیرا ہے، اور جب نکالا ہے خدا کی قسم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے نور کا چشمہ جاری ہوا. پھر اسی پانی سے صحابہ سیراب ہوتے رہے، صحابہ پیتے رہے، صحابہ ٹوٹ پڑے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے انگشت نور سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، صحابہ بیان فرماتے ہیں وہ کوئی عام پانی نہیں تھا، بلکہ نبی کے دستے مبارک کو اللہ نے حوض کوثر سے کنیکٹ کر دیا تھا، کنیکشن حوض کوثر سے ہو گیا تھا. صحابہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کے رحمت سے، نبی کے دستے رحمت سے جو پانی نوش کر رہے ہیں، حقیقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنے صحابہ کو سیراب فرما رہے ہیں. صحابہ پیتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں، کلیکٹ کرتے جا رہے ہیں. اور جب صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تعداد کتنی تھی، صحابہ کہتے ہیں اگر ہم 1 لاکھ لوگ ہوتے تو وہ پانی تب بھی کافی ہوتا. اور پیارے مسلمانوں، جب اسی کو بریلی کے تاجدار نے دیکھا ہے تو پکار اٹھے کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معجزہ جو سارے نبیوں کو عطا فرمایا تھا، آپ دیکھیں جتنے نبیوں کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ سارے معجزات، وہ ساری کوالٹیاں، وہ سارے صفت، وہ ساری چیزیں اللہ نے حضرت اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کے اندر جمع کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، ان کی خوبصورتی بڑی مشہور تھی. مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر حسن یوسف کو جب دیکھا تو دیکھتے رہ گئی. کہا واہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. یہ مصر کی عورتیں کہہ رہی تھی یہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ خوبصورتی دیکھتی رہی، کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. پیارے مسلمانوں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام، نبی کے صدقے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تھا، تو نبی کے حسن کا عالم کیا تھا؟ نبی کے چہرے نور کا عالم کیا رہا ہے؟ پیارے مسلمانوں، اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسا تو حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا خوبصورت کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اس شہر میں خدا کے بک جاتے ہیں خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں، یہ شہر نبی ہے. پیارے مسلمان، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا، قرآن بیان فرماتا ہے یہ مٹی میں
پرندوں کی صورت بناتے، پرندہ جیسا بناتے، پھر اس کے بعد پرندوں میں پھونک دیتے تھے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. مگر خدا کی قسم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ معجزہ پہلے سے موجود تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر صحابہ کو لے کر کے گئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دعوت بھی کھائی ہے. دعوت کھانے کے بعد میرے آقا نے ان کی بکریوں کو بھی زندہ کر دیا ہے، ان کے بچوں کو جو انتقال کر گئے تھے، خدا کی قسم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی زندہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندگی دی ہے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کی محبت میں زندہ رکھے، اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کی محبت میں موت نصیب فرمائے. ہم سب کو ایسے ہی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے والا بنائے، اور خصوصاً حضرت حافظ قاری شہنواز صاحب کے والدین کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اور ان دونوں حفاظ کرام کو اللہ تعالی ان کے عمل میں، عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے. جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.